اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبهم مصیبة بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 تک 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت کے آغاز سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، اور آپ کے سامنے ان پر جو حالات پیش آئے، جن صورتحال سے وہ گزرے، اور بالآخر اللہ پاک نے ان کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ یہ ساری تفصیلات اس سورت کے آغاز سے ہمارے سامنے بیان ہوئی، لیکن چونکہ قرآن کریم جو اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اس کے دنیا میں آنے کا اور بھیجنے کا مقصد وہ آخری امت کی اصلاح ہے، اس امت کی۔ اور آخری امت کو جو پیغمبر اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گئے وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلی امتوں کے اور پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان واقعات کا مخاطب کس کو بنایا؟ اس امت کو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہماری زندگی میں وہ حالات نہیں گزرے بلکہ ہزاروں سال پہلے کے ہیں، لیکن اللہ پاک ان حالات کو، ان واقعات کو، اس صورتحال کو، اس کیفیت کو آخری امت کو بیان فرما رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ان واقعات اور حالات سے جو ایک سبق اور عبرت اللہ پاک دینا چاہتے ہیں آخری امت کو، آخری امت اس سبق، اس عبرت کے پیغام کو سمجھ لے۔ ہمیں یہ واقعات کیوں سنائے گئے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو حالات گزرے، جو تکلیفیں گزری، اپنوں نے زیادہ ستایا دوسروں کے مقابلے میں، چونکہ بعینی ہی یہ حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تھے، آخری امت پر آنے والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے سے متنبہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پہلے سے ان آنے والے حالات کے لیے تیار کر لو۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل صراحت فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے طور طریقوں پر اتنا موافق ہو کر چلے گی، اتنا جیسے 2 پیروں کے جوتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ انسان جو جوتے پہنتا ہے نا، سیدھے پیر میں، الٹے پیر میں، آپ اگر ان کو آپس میں اس طرح کھڑا کریں تو اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ایک سائز کے جوتے انسان پہنتا ہے نا، اگر سیدھے پیر میں 8 نمبر ہے تو الٹے میں 9 ہونا چاہیے، 8 ہوگا نا، ہے نا؟ یہ تو کوئی انسان کہے گا بھائی پاگل ہے کہ ایک پیر میں زیادہ چھوٹا ہے، ایک میں بڑا ہے۔ تشبیہ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے تشبیہ کس بلیغ اور خوبصورت انداز میں، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہے ہر اعتبار سے، رنگ میں، سائز میں، حجم میں، پھیلاؤ میں، ہر چیز میں ایک جیسا ہے۔
فرمایا تم انہی کی ترتیب پر چلو گے. تو اس امت میں وہ خرابیاں، وہ معاملات تو آنے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے موقع بموقع ان باتوں کا اعادہ فرمایا تاکہ یہ متنبہ ہو جائے. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو، جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، ان کو مخاطب کیا اور ان کو یاد بھی دلایا، احساس بھی دلایا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تمہارے حصے میں آئی. آخری پیغمبر تمہارے حصے میں، آخری کتاب تمہارے حصے میں، آخری شریعت تمہارے حصے میں. میں چاہتا کسی اور کو دے دیتا، تمہیں مل گئی، لیکن تم ناقدری پہ اتر آئے ہو، ناشکری پہ اتر آئے ہو. تو لہٰذا اپنے انجام بد کے لیے اسی طرح تیار رہنا جیسا انجام بد بنی اسرائیل پر آیا تھا. تو عبرت کا ایک پیغام اور سبق دیا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کفار پر اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے، فَيَقُولُوا، اور پھر یہ شکوہ کرے کہ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی ایمان والوں میں شمار ہو جاتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان لوگوں کے پاس برحق پیغمبر ہماری طرف سے آ گئے، یعنی مکہ والوں کے پاس برحق پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی طرف سے پہنچ گئے، قالو، تو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. اب غور کریں دوستو، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ان کو بھی وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وہ معجزات، وہ لاٹھی اور وہ سانپ اور وہ ہاتھ کا سفید ہونا، یہ تو ان کے پاس نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان سے پہلے والوں نے ان کا انکار نہیں کیا تھا؟ یعنی اگر یہ معجزات ہی دلیل ہے ماننے کے لیے تو پھر ان کو ذرا یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس گئے تو انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، تم بھی کر دو گے؟ انسان جب کسی بات کو قبول نہیں کرتا تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے کہ وہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو دیے گئے، انہوں نے کون سا مان لیا تھا، انہوں نے بھی انکار کیا. قالو، پھر یہ مشرکین مکہ کہنے لگے سحران تظاہرا، یہ دونوں ہی جادو ہیں آپس میں ملتے جلتے. اب ذہن کو حاضر رکھیں گے دوستوں، یہ دونوں ہی جادو ہیں آپس میں ملتے جلتے. دونوں سے مراد جی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ کون سی تھی؟ تورات. حضور علیہ السلام کو جو کتاب ملی قرآن. کہا یہ دونوں جادو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہوئے، یہ جادو ہے. اب کہہ رہے ہیں جادو ہے. وقالو، اور کہا انا بکل کافرون، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک آیت ہے، یہ جو ترجمہ ہوا یہ ایک آیت نمبر 48 کا. آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا، انہوں نے ہی پہلے مطالبہ کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو کن کو دیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام. یعنی وہ ان کو اس وقت مانیں گے جب ان کو وہی کچھ ملے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا. تو لگا کہ بھئی یہ تو قبول کر لیں گے لیکن چیزیں وہ ہونی چاہیے. لیکن اسی آیت میں اللہ پاک نے نیچے ان کا بیانیہ پیش کیا کہ آگے چل کر کیا کہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ بھی جادو ہے وہ بھی جادو ہے، نہ اس کو مانتے نہ اس کو مانتے. پہلے جس چیز کو مانگا بعد میں اسی چیز کا کیا کیا؟ انکار کیا، نہیں مانتے. اب کیوں کیا یہ میں عرض کرتا ہوں. قل، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، چلو اگر تمہارے خیال میں یہ کتاب بھی جادو ہے وہ بھی جادو تھی
تو پھر تم کوئی کتاب لے آؤ، کوئی تحریر لے آؤ اللہ کی طرف سے ہو، ہوا اہدی منہما، جو ان دو کتابوں کے مقابلے میں زیادہ رہنمائی کرنے والی۔ تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہوگا، راستہ ہوگا، پھر تم پیش کر دو۔ اتبعہ، اور جب لے آؤ گے تو میں خود اس کو قبول کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے، یعنی آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے دونوں کتابیں جادو ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو آپ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے پیش کر دیں۔ اگر یہ آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تو فعلم، جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ محض اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، خواہش پرست لوگ ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی اتباع میں لگ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہ آیات ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں مخاطب کیا اللہ پاک نے مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو، چونکہ پیچھے پورا واقعہ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا۔ اب اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا، میں دنیا میں اپنے پیغمبروں کو کیوں بھیجتا ہوں۔ اب غور کریں دوستو، اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں، فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ بہت ساری باتیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، بہت ساری باتیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا اور جس کے غلط ہونے کا، وہاں جو حضرت کے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حسن اور جس کے قبح کا، حسن کہتے ہیں اچھے کو اور قبح کہتے ہیں برے کو، تو فرماتے ہیں دنیا میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اچھا اور جس کے برا ہونے کا فیصلہ ایک انسان کی عقل بھی کر سکتی ہے۔ عقل آپ کو بتائے گی کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط۔ سیدھی سی ایک بات عرض کروں، ایک ساتھی مسجد میں داخل ہوا، جوتے اتارے، مسجد صحن میں آیا اور اپنے وہ جوتے لا کر بیچ صحن میں رکھ کے وضو خانے میں وضو کر کے چلا گیا۔ صحیح کیا غلط کیا؟ اب آپ سب کہہ رہے ہیں غلط کیا، حالانکہ یہ بات آپ نے نہ کسی استاد سے پڑھی ہے، نہ آپ کو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ملی ہے، نہ آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کی ہے، لیکن سب کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے، مسجد کے صحن جوتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ اس دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس کو استاد سے پڑھے بغیر، کتاب سے پڑھے بغیر، درسگاہ سے حاصل کیے بغیر عقل انسانی کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر ایک مجسمہ اور ایک بت بنائے، اپنے ہاتھ سے اس کی تراش خراش کرے، بار بار اس کو چھلنی سے مارے، پھر جا کے ایک شکل بن جائے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس بنائے ہوئے بت کو سامنے رکھ کر کہے کہ نعوذ باللہ یہ میرا معبود ہے، کیا عقل اس کو نہیں کہے گی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو؟ کہے گی نا، یہ تو عقل کہے گی کہ بھائی جو بننے میں آپ کا محتاج ہے، جس کو آپ کے ہاتھوں نے بنایا، اور جہاں آپ کو ڈیفٹ نظر آیا تو آپ نے اس کو ہتھوڑا متوڑا بھی مارا ہے، تو یہ اچھا معبود ہے کہ جس کو آپ نے ہتھوڑے بھی مارے، چھلنیاں بھی ماری ہے جس کو آپ نے، وہ اپنے رکھنے میں ہٹانے میں ہل بھی نہیں سکتا جب تک آپ کا ہاتھ اس کو نہ لگے۔ تو جو آپ کا محتاج ہے وہ آپ کا معبود اور مالک کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو شرک کی جو نفی ہے اور نقصانات ہے، یہ تو انسان کو کیا چیز سمجھا رہی ہے؟ عقل بتا رہی، عقل بتا رہی ہے۔ اب آیت کو سمجھے دوستوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک کے سمجھانے کے لیے اگر میں پیغمبر نہ بھی بھیجتا نا کہ شرک غلط ہے، اگر پیغمبر نہ بھی آتے
تب بھی تمہاری عقل تمہیں سمجھا رہی ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، اور پیغمبر نہ آتا تم شرک کرتے تو مجھے پورا اختیار تھا کہ قیامت کے دن تمہیں پھر بھی جہنم میں ڈال دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے عقل کی بات کو، عقل کے صحیح فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ صحیح ہے نا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں چاہتا تو تمہارے اس خلاف عقل چلنے پر بھی تمہیں عذاب دے سکتا تھا، لیکن شاید تم قیامت کے دن کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کسی نے سمجھائی نہیں، ہم غلطی میں گر گئے، اگر کوئی پیغمبر آ جاتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اگرچہ یہ گلہ بالکل بے جا ہوتا، غلط ہوتا نا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس گلے کو بھی ختم کر دیا، لہٰذا تمہارے پاس بھی پیغمبر بھیجا، ہر امت کے پاس پیغمبر بھیجا، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حکمت ارسال رسل، دنیا میں پیغمبروں کے بھیجنے کی اور آنے کی حکمت یہ ہوتی ہے، ورنہ اگر پیغمبر نہ بھی ہو تو عقل انسانی کہہ رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، عقل انسانی کہہ رہی ہے کہ جس چیز کو آپ کے ہاتھوں نے بنایا اس کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں اس کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو آپ نے لکڑی سے خراش تراش کر بنایا اس کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقل فیصلہ کر چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اتمام حجت فرمایا، مہربانی فرمائی اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ اور پھر اس امت کے تو کیا کہنے جن کے پاس اللہ کے آخری پیغمبر خدا ہے، اور کھول کھول کے ایک چیز سمجھائے کہ دیکھیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، جو تمہارے محتاج ہے تم ان کو اٹھا کے وہاں سے یہاں لاتے ہو، یہاں سے وہاں لے جاتے ہو، وہ بت تمہارے معبود اور خالق کیسے ہوگا؟ لیکن تم نے اللہ کے آخری پیغمبر کی ناقدری کی۔ اب ناقدری کی ایک بڑی شکل جو اس امت کے اندر ہے، اور یہ ایسا مزاج ہے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ مشرکین مکہ میں تھا اور آج کی امت اس سے بالکل پاک صاف ہے، نہیں، یہ نہ ماننے کا مزاج حق کو، اس لیے کہ بات مزاج کے خلاف آ گئی، ترتیب کے خلاف آ گئی، انسان کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے دوستوں، لوگ کتنا الٹا جا رہے ہوتے ہیں، ترتیب کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان بدعات میں، رسومات میں، شرکیات میں، لغویات میں، واہیات میں لگے ہوئے، کل کے لگے ہوئے، اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ چیز تو غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ترتیب کے، کہیں گے نہیں، جب بڑے ہمارے کرتے ہوئے آئے ہیں تو میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ اتنا حق صاف ہونے کے باوجود بھی اس بات کو وہ قبول نہیں کرتے، وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو آخری پیغمبر کیسے مان لیں؟ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی نہیں ہے، آپ کے انگلی میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کی طرح، آپ کے کہنے پر کوئی مردہ زندہ نہیں ہو رہا، یہ ساری باتیں تو جی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو کیسے قبول کر لیں؟ یہ بات انہوں نے فرمائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ہی ان کو ایمان قبول کرنا تھا تو پھر تو بنی اسرائیل بھی قبول کر لیتے ساری باتوں کو، لیکن وہ تو سب کچھ دیکھ کر بھی نافرمان نکلے، قبول نہیں کیا، یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اچھا، اب اہم بات جو بیچ میں آئی، میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلے انہوں نے خود کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات، کتاب فلاں فلاں کیوں نہیں دی گئی، اور آگے چل کر خود کہا کہ ہم اس میں سے کسی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کیا کہانی ہوئی دوستوں؟ ہوا یہ کہ پہلے جذبات میں آ کر دعویٰ تو کر دیا، آپ نے کسی کو خاموش کرنا ہے تاکہ بس یہ مجھ سے چلا جائے اور میں اس کی بات قبول نہ کروں، میری واہ واہ لوگوں کے اندر ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے سینہ چوڑا کر کے اس سے کچھ بات کہہ دی کہ جی اچھا اگر آپ واقعی سچے ہوں تو آپ یہ فلاں فلاں کام کر کے دکھا دو تو بس میں مان لوں گا کہ واقعی آپ ایسے ہو، آپ اگر واقعی سچے۔ مشرکین مکہ تھے تو بالکل جھٹ ان پڑھ قسم کے لوگ،
تو پہلے کہا کہ بھئی اگر آپ سچے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی کتاب ہو، معجزات ہو، ساری چیزیں ہوں۔ اب بات کو سمجھیں، بات تو کہہ دی، کہنے کے بعد جا کر یہود کے علماء سے ملے جو تورات پڑھے ہوئے لوگ تھے، اور ان سے کہا اچھا ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری جو آسمانی کتاب تورات ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کے پیغمبر کو ایک دعویٰ دے کر آئے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب لے آئیں۔ بات پہلے کی، سمجھنا بعد میں چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی کتاب میں ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں دوستو، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، اس بات میں سب مشترک ہے اور متفق ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ سب میں شرک کی نفی ہے، توحید کا اس بات ہے۔ اب جب یہود کے علماء نے تورات کھول کے ان کو باتیں شروع کی تو وہاں سب باتیں یہ تھی کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہے، کائنات کو چلانے والا ایک ہے، اختیارات اس ایک کے پاس ہیں۔ او ہو، اب مشرکین کو اب سمجھ آیا کہ بھڑکی کیا مار کے آئے، اور یہاں تو وہی باتیں ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے۔ جس توحید کو قبول نہیں کر رہے وہی توحید تورات میں بھی لکھی ہوئی، اب پھنس گئے کہ وہاں جائیں یہاں جائیں، کیا کریں؟ تو لہٰذا آ کے کہا کہ سحران تظاہر، بھئی ہم اس کو بھی نہیں مانتے، یہ سب ایک جیسا جادو ہے جو چل رہا ہے اور ہم سب کا انکار کر رہے ہیں۔ محرومی حصے کے اندر آ گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات بار بار ہوتی ہے، ہم بحیثیت امت قرآن کریم سے کٹ رہے ہیں اور کٹتے چلے جا رہے ہیں، کمزوریاں ہمارے اندر آتی چلی جا رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دین کی بنیاد میں نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ثبوت ہے، نہ عمل ہے، اس نے جگہ مضبوط بنا لی، اور جو احکامات منسوس ہے، ثابت ہے، مدلل ہے، اس کی جگہ کمزور ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ چیزیں جو فرائض ہے، واجبات ہے، اس میں امت کمزور ہے، لیکن وہ چیز جو ایک مباح درجے کی ہوگی اس میں آپ کو مجموع کا مجمع نظر آئے گا، لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے؟ جی فلاں کام ہو رہا ہے۔ یہ امت کا وہی طبقہ ہے جو فرض نماز پہ تیار نہیں ہے، اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، جو سنتوں پہ آمادہ نہیں ہے، لیکن ایک راستہ ان کو دکھا دیا گیا کہ جی فلاں جگہ چلے جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، یہ کام کر لیں گے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے دین پر عمل کرنا، دین کو سمجھ کر، دین کے صحیح علم کے ساتھ اور دین کی قدر دل میں رکھتے ہوئے، دوستوں، ناقدری کا مزاج آج اپنے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اعمال والی زندگی، ایمان والی زندگی، اصلاح والی زندگی، ایک مومن کی زندگی وہ ہے کہ یہ چلتا پھرتا نظر آئے کہ واقعی ایک صاحب ایمان جا رہا ہے، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گلی میں بھی، شادی میں بھی، غمی میں بھی، ہر موقع پر اس کا ایمان ہمیں محسوس ہو۔ یہ جو آج ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے گھومتے ہیں، یہاں آ گئے تو بس شیخ کل بن جائیں، اور جب آپ اس کو شادی ہال میں دیکھیں تو وہاں تو ٹور ہی الگ ہے، جی پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ یہ وہی صاحب ہے، وہاں الگ اسٹائل میں گھوم رہے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ بس وہ خوشی ہے، بچوں نے کہا یہ والے پہن لے تو یہ والے پہن لی۔ دین ایسا ہو دوستوں کہ جس پر ہم بلا تکلف اور تردد کے ہر جگہ عمل کر سکیں۔ کیوں ہمیں اس حلیے میں بعض جگہوں پہ شرم آتی ہے؟ تو اگر بلا تردد دین ہمارا ہے اور ایمان میں کامیابی اور نجات ہے تو یہ زندگی کے ہر موقع، ہر مرحلے اور ہر مقام پہ نظر آنا چاہیے۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دوست؟ ہر جگہ پہ نظر۔ تو اس میں انسان نہ شرمائے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیسا ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، فلاں وہ ہو جائے گا۔ نہیں، آج اگر ساری بدعملیاں اور بدکرداریاں لوگ اپنے حلیوں کے ساتھ کر کے نہیں شرماتے تو ہم اپنی زندگی کے معمولات دینی حلیوں میں کرتے ہوئے کیوں شرما رہے؟ اسی حلیے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں جس میں ہم چل کر مسجد آتے ہیں، اعمال میں جڑتے ہیں۔ یہی حلیہ ہماری خوشی میں بھی ہو، غمی میں بھی ہو، تقریبات میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، سفر میں بھی ہو، ہر جگہ پر ایک ہی حلیہ ہو۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی ہر ہفتے جس طرح مستورات کی مجلس صبح میں اور شام کو طلباء کی اور ساتھیوں کی مجلس ذکر کی ہوتی ہے، چونکہ امتحانات چل رہے ہمارے ہاں، تو اس حوالے سے کل کی یہ دونوں مجلسیں نہیں ہوں گی۔ مستورات کا اصلاحی بیان بھی صبح نہیں ہوگا اور عصر کے بعد کی مجلس بھی کل نہیں ہوگی امتحانات کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔